وكبره تكبيرا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. درود پڑھے میرے بھائیو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ تمام اہل ایمان مرد عورتوں کی سب کی اپنی رحمت سے مغفرت فرما دے. ان کے کبیرہ صغیرہ ظاہری باطنی گناہ سب اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا اللہ رمضان ختم ہونے کے قریب ہے. خطبۃ الوداع ہے. یا اللہ اس رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہمارے گناہوں کو ختم فرما دے. یا اللہ مغفرت کا قلم تیرے ہاتھ میں. یا اللہ رحمت بھی تیرے ہاتھ میں. یا اللہ رحمت تیرے ہاتھ میں, مغفرت کا قلم تیرے ہاتھ میں. یا اللہ یہ تیرے بندے تیرے حکم کے مطابق رو رو کر تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دے. یا اللہ تو نے خود کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے گناہ گار بندوں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یا اللہ ہم تیری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہیں. یا اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. یا اللہ تیرے یہ بندے رو رو کر تجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ جو بندہ جتنا بھی کوئی نافرمان, یا اللہ جو تیرا بندہ جتنا بھی بڑا گناہ گار اس کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ کسی کو خالی نہ موڑنا. یا اللہ اپنے گناہوں, یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ, بس اپنی رحمت کاملہ کی طرف دیکھ. یا اللہ اپنی رحمت واسعہ کی طرف دیکھ. یا اللہ اپنی واسعہ مغفرت کی طرف دیکھ. ان ربک واسع المغفرہ. یا اللہ تو خود فرماتا ہے ان ربک واسع المغفرہ. ان ربک واسع المغفرہ. یا اللہ سارے گناہ گاروں پر, اپنے ان بندوں پر اپنی رحمت نچھاور فرما کے یا اللہ سب کے گناہوں پر مغفرت کے قلم پھیر دے. یا اللہ سب کو معافی کے پروانے یا اللہ سب کے لیے جاری فرما دے. یا اللہ تو فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ دے میں نے ان اپنے بندوں کو معاف کر دیا. یا اللہ تیرے سوا کوئی در نہیں ہے. انہ لا یغفر الذنوب الا انت. یا اللہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف کر ہی نہیں سکتا. یا اللہ معافی صرف تیری طرف سے ہے. مغفرۃ من عندک. یا اللہ معافی صرف تیری طرف سے, تیرے سوا کوئی معاف کر سکتا نہیں. تیرے بندے تجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. یا اللہ اگر تو نے ٹھکرا دیا تو یہ بندے کدھر جائیں گے. یا اللہ تیرے در پہ آ کے بیٹھے ہیں, تیرے در کے سوالی ہیں, تیرے در کے منگتے ہیں, محتاج ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی جولیوں کو معمول فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی جولیوں کو بھر دے. یا اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا. یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دینا. یا اللہ کوئی کتنا بڑے سے بڑا گناہ گار, کوئی کتنا بڑے سے بڑا گناہ گار, مگر یا اللہ تیری رحمت تو بہت زیادہ وسیع ہے. یا اللہ
توبہ کرنے والوں کے لیے تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ فرشتوں کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ توبہ کرنے والوں کے حق میں فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے، یا اللہ ان کی دعا قبول فرما لے۔ یا اللہ میرے ان بھائیوں کی، میرے ان بہنوں کی سسکیوں کو قبول فرما کے، یا اللہ اپنے ان بندوں کے نکلے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ کے، یا اللہ ان تیرے بزرگ سفید بالوں والے، سفید ریش والے، سفید داڑھی والے اور بڑے ہی ناتواں سے یہ بندے اور اتنی بڑی عمر کے، یا اللہ ہاتھ کانپ رہے ہیں دعا کے لیے، یا اللہ نکے نکے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی دعا میں شامل ہیں، یا اللہ کسی ایک کی لاج رکھ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمانا، یا اللہ ان آنسوؤں کو ریاکاری سے محفوظ فرمانا، ان دعاؤں کو ریاکاری سے محفوظ فرمانا۔ تو ہمارے دلوں کو، ارادوں کو جانتا ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دینا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ کسی کو کسی کے گناہ کی وجہ سے نہ پکڑنا بلکہ اس سے پہلے معاف کر دینا۔ کسی نے جان بوجھ کر گناہ کیے یا غلطی سے ہو گئے، یا اللہ جب توبہ ہی کر رہے ہیں تو 100 بندے کے قاتلوں کو معاف کر دیتا ہے، یا اللہ 100 بندوں کے قاتل کو معاف کرنے والے اللہ ان میں تو کوئی بھی قاتل نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ گار تو اس میں نہیں ہے، یا اللہ بس اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ یا اللہ تو بہانے بناتا ہے، یا اللہ ایک فاحشہ کو، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دیا، یا اللہ یہ تیرے بندے ایسے، تیرے بندوں کو انہوں نے پانی پلایا، سحریاں افطاریاں کروائی، یا اللہ اپنے ان بندوں کی یہ نیکیاں قبول فرما کے معاف کر دے۔ یا اللہ کتنے سخت موسم میں انہوں نے روزے رکھے، یا اللہ روزوں کا صلہ معافی کی شکل میں مانگتے ہیں، یا اللہ بس تو معاف کر دے۔ تیرے نبی کے فرمان کے مطابق من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے، ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کو رمضان کی برکت سے معاف کرنا ہے، روزوں کی قبولیت سے جن کو معاف کرنا ہے، جن کو قیام اللیل کی برکت سے معاف کرنا ہے، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کو صدقہ و خیرات کو قبول کر کے معاف کرنا ہے، یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ تو پاک صاف رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یا اللہ یہ توابین ہیں، یا اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لے، یا اللہ تیری محبت مانگتے ہیں، یا اللہ دنیا کی محبت نہیں مانگتے، صرف تیری محبت مانگتے ہیں، تیرے رسول کی محبت مانگتے ہیں، تیری توحید کی محبت مانگتے ہیں، تیرے پیارے نبی کی سنت کی محبت مانگتے ہیں، یا اللہ یہ محبتیں یا اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، یا اللہ مسجد کی محبت، یا اللہ قرآن کی محبت، یا ذکر اذکار کی محبت، یا استغفار کرنے کی دعا کی محبت، یا اللہ یہ محبتیں ہمارے دلوں میں قائم فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرمانا، یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے، ذلت سے محفوظ فرمانا، دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ قیامت والے دن پیارے نبی کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرمانا، یا اللہ قیامت والے دن پیارے نبی کے ہاتھوں عہدے کوثر کا جام نصیب فرمانا، یا اللہ پیارے نبی کا دیدار نصیب فرمانا، پیارے نبی کی شفاعت کبریٰ کا حقدار بنانا، یا اللہ ہمیں جنتوں کا مہمان بنانا، یا اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اور اللہ جنتوں میں داخل کروا کے اپنا سونا دیدار کروا دینا، یا اللہ نبی کی معیت میں ہم تیرا دیدار کر رہے ہوں، یہ سارے تیرے روزے دار بندے جنتوں کے مہمان اور پھر تیرا دیدار
یا اللہ یہ ساری نعمتیں نصیب فرمانا۔ یا اللہ یہ تیرے بندے ناتواں ہیں، بڑے کمزور ہیں، یا اللہ یہ تو گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم۔ یا اللہ قبر اور جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب ہو گیا، یا اللہ ہمیں ایسی کامیابی نصیب فرمانا، ایسی کامیابیوں میں ہمیں کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ جو بیمار ہے اپنی رحمت سے عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہے اپنی رحمت سے عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین یا شافی الامراض یا ارحم الراحمین، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ کتنے میرے جماعتی ساتھیوں نے، میری بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے بیمار رشتہ داروں کو اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بہن بھائی بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو کرونا کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ اس بڑے عذاب سے محفوظ فرما، اس پریشانی سے اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ ان آفتوں کو ٹال دے، ان بلاؤں کو یا اللہ ٹال دے، ان بلاؤں کو، آفتوں کو یا اللہ ہم سے دور لے جا، جنگلوں میں لے جا، پہاڑوں میں لے جا۔ یا اللہ اٹھا لے ان بیماریوں کو، یا اللہ اٹھا لے۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے ان بیماریوں کا، تیرے غیظ و غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہم تو صرف معافی مانگ سکتے ہیں، یا اللہ تم صرف معافی مانگ سکتے ہیں۔ یا اللہ وہ بھی تیری توفیق کے ساتھ۔ یا اللہ تو نے ہمیں معافی مانگنے کی توفیق دی ہے نا، اب معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کو جنہوں نے ہمیں جنم دیا، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، جنہوں نے ہمیں پڑھایا، جنہوں نے ہمیں اپنی تربیت سے جوان بھی کیا، جن کی انگلی پکڑ کے ہم نے چلنا سیکھا، یا اللہ ان والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ ان والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے والدین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرما دے۔ یا اللہ اگر وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ ربنا اغفر لی ولیوالدی، سب میرے بھائی دعا کیا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرے، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کیا کرے، اپنے اہل ایمان مومنوں کے لیے، سب کے لیے دعا کیا کرے، تنہائی میں بھی دعا کیا کرے۔ ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، آخری جمعہ ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے میری دعا قبول کرنا، کسی کو خالی نہ موڑنا، یا اللہ کسی کو خالی نہ موڑنا، یا اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ یا اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان کے صالح اعمال کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگی میں برکت فرما دے، وہ اپنے والدین کی خوشیاں دیکھیں، اپنے والدین کی خدمت کر کے تجھے راضی کر کے جنتوں کے مستحق بنے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگی میں برکت فرما دے۔ یا اللہ جو نیک والدین ہیں، یا اللہ جو نیک والدین ہیں، جو نیکی پر اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اللہ ان کی یہ نیکی قبول فرما۔ جو نیک اولاد ہے اور اپنے والدین کی خدمت کرنے والے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والے، اور اپنے والدین کے آگے اونچا نہ بولنے والے، اپنے والدین کی فرما برداریاں کرنے والے، یہ پیارے پیارے ننھے منھے بچے، یا اللہ یہ فرما بردار اولاد، یا اللہ دنیا بھی ان کی اچھی فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے۔ نیک اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرما،
آخرت میں بھی ان کو یا اللہ عزت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کے بخت اور نصیب اچھے فرما دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، ان کو یا اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے بعد یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ جو اولادیں والدین کی دعاؤں سے محروم ہو جاتی ہیں، ہم پہلے ہی دعا کر رہے ہیں یا اللہ یا اللہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا بنانا۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کا خصوصی طور پر کہا ہے، یا اللہ ان اولادوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے۔ یا اللہ ان اولادوں کو صحت دے دے، اپنی رحمت سے یا اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ جن کو اولاد نہیں دی، اولاد تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ تیرے ہاتھ میں خزانے ہیں، تیرے ہاتھ میں کمی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تیرے ہاتھ میں کمی کوئی نہیں ہے، تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے۔ بیادک الخیر، سارے اختیار تیرے ہاتھ میں۔ یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد دے دے۔ یا اللہ جو میرے بھائی، جو میری بیٹیاں تڑپتی ہیں اولاد کے لیے، ان کی جھولیوں کو ہرا کر دے یا اللہ۔ آج ہی یا اللہ ان کو خوشخبری سنا دے یا اللہ۔ میرے مالک و مولا آج ہی ان کو خوشخبریاں سنا دے یا اللہ۔ آج فرشتوں سے کہہ دو کہ میں نے اپنے خزانوں کو اپنے بندوں پر نچھاور کر دیا۔ یا اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس کے در پہ جا کے مانگے؟ ہمارا کوئی در نہیں ہے تیرے سوا، ہمارا کوئی حاجت روا نہیں ہے تیرے سوا۔ ہماری ان حاجات کو پورا کر دے یا اللہ۔ یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ہماری ان مشکلوں کو آسان کر دے یا اللہ۔ ساری دنیا تیرے در کی فقیر ہے، ہم بھی تیرے در کے سوالی ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے یا اللہ۔ پھر پتہ نہیں دعا کے لیے موقع ملے نہ ملے یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہماری توبہ قبول کر لے یا اللہ۔ آئندہ زندگی میں کبھی یا اللہ نافرمانی نہیں کریں گے یا اللہ۔ تو ہمیں توفیق ہی نہ دینا یا اللہ، تو ہماری حفاظت کرنا یا اللہ۔ تو ہماری حفاظت فرمانا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا یا اللہ۔ تو ہماری زبانوں کی حفاظت فرمانا، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمانا، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمانا یا اللہ۔ اپنی رحمت والا معاملہ فرمانا یا اللہ۔ جو مقروض ہیں یا اللہ وہ قابل رحم تیرے بندے یا اللہ۔ جو مقروض ہیں قابل رحم تیرے بندے، قابل ترس تیرے بندے یا اللہ۔ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سبب پیدا فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ مدد فرما دے، مقروضوں کی خاص مدد فرما دے یا اللہ۔ مقروضوں کی خاص مدد فرما دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک یا اللہ۔ میرا کشمیر آج لہو لہو یا اللہ۔ میرے کشمیریوں کی مدد فرما دے یا اللہ۔ میرے مظلوم کشمیری بھائیوں کی مدد فرما یا اللہ۔ ہم ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے یا اللہ۔ اللہ ہمارے پاس ایک سہارا ہے دعا کا یا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہے تو مان جا یا اللہ۔ اگر تو ہم سے ناراض ہے یا اللہ ناراضگی دور فرما دے یا اللہ۔ تجھے یہ تیرے بندے منانے کے لیے بیٹھے ہیں یا اللہ۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما کے کشمیریوں کی مدد فرما، مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما یا اللہ۔ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما۔ کشمیر پر اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا، کئی سالوں سے کرفیو لگا ہوا۔ اللہ اکبر، اتنے مظلوم یا اللہ۔ پھر تیری لاٹھی بھی بے آواز ہے یا اللہ۔ شاید یہ آفتیں، یہ بلائیں کشمیر پر ظلم کی وجہ سے ہے یا اللہ۔ کشمیریوں کی مدد فرما یا اللہ۔ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، مظلوم کشمیریوں کی مدد کرے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ظالم حکمرانوں کا بیڑا غرق کر دے، انڈیا کا بیڑا غرق کر دے یا اللہ یا اللہ۔ ان ظالم حکمرانوں نے، انڈیا نے، امریکہ نے یا اللہ اودم مچا رکھا ہے، ظلم کر رہے ہیں پوری دنیا پر یا اللہ۔ یا ان کو ہدایت دے دے یا پھر ان کو نیست و نابود فرما دے یا اللہ۔ ہمارے حکمرانوں کی مدد فرما یا اللہ۔ ہمارے اسلام کی مدد فرما، ہمارے پاکستان کی مدد فرما۔ اللہم احفظنا
واحفظ وطننا پاکستان. یا اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کی مدد فرما. یا اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کی مدد فرما. یا اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کو استحکام نصیب فرما. یا اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کو اندرون بیرون خلفشار سے محفوظ فرما. اندرونی بیرونی سازشوں سے میرے وطن عزیز پاکستان کی مدد فرما, حفاظت فرما لے. یا اللہ مولا کریم میرا وطن عزیز پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا ہے. یا اللہ اسلام کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ اسلام کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ امن و آشتی کا گہوارہ بنا دے. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. یا اللہ میرے ان بھائیوں کے روزے قبول فرما, راتوں کی عبادات قبول فرما, صدقہ و خیرات قبول فرما. یا اللہ اپنے بندوں سے ان کے اعمال سے راضی ہو جا. یا اللہ اپنے بندوں سے ان کے اعمال سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب فرما. یا اللہ سکون قلب نصیب فرما. یا اللہ ہمیں سکون قلب ہو جائے کہ تو نے ہمیں معاف کر دیا. یا اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ ہمارے رب نے ہمیں معاف کر دیا, اور ہمارا توکل, ہمارا یقین کامل تیری ذات پر یا اللہ پختہ ہے. یا اللہ تو معاف کرنے والا, یقیناً تو نے معاف کر دیا. یا اللہ آئندہ سے ہر قسم کے گناہ غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرمانا. یا اللہ ہماری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرمانا. جو نہیں مانگ سکے بہتر تھا مانگنا, مگر یا اللہ بھول گئے بتقاضۂ بشریت, اپنی رحمت سے بن مانگے ہی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. یا اللہ اپنے پیارے نبی کی ذات اقدس پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. ہم برکتوں کی رحمتوں کی دعا کر رہے ہیں. جن پیارے نبیوں نے ہمارے لیے مارے کھائی, ہمارے تک دین پہنچایا, وہ پیارا نبی, وہ اعلیٰ اخلاق والا نبی, وہ خاتم النبیین نبی, یا اللہ جو راتوں کو مصلوں پر ہمارے حق میں دعائیں کرتا, جو اس امت کی مغفرت کے لیے قیامت کے دن بھی سفارش کرے گا. یا اللہ آخر میں اس دعا کی آخر میں دعا کرتے ہیں, یا اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما, برکتیں نازل فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. صلی اللہ علیہ وسلم.